نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. جھوٹ بولنے میں دنیا میں تیسرا نمبر. کرپشن انڈیکس یعنی امانت داری میں 196 ممالک میں سے 140واں نمبر. دودھ میں پانی، مرچوں، دالوں اور گندم میں ملاوٹ. کم تولنا، بہت مہنگا بیچنا، خصوصاً ماہ مقدس رمضان میں. رشوت و سود کو ھذا من فضل ربی کہنا. زنا اور گرل فرینڈ کلچر کو ماڈرنزم گرداننا. داڑھی اور پردے کو حقارت سے دیکھنا. حرام پیسے سے حج و عمرہ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے بڑا مومن بن گئے ہم. اور دوسرا یہ جانتے ہوئے بھی کہ حرام پیسوں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ رب کی حیثیت ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں. وہ رب کو معبود ہی نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو ضرور ان باتوں سے رکتے جن سے رب نے منع فرمایا ہے اور سخت عذاب کی خبر دی تھی. تو پھر کیا قصہ ہے لوگوں کا؟ معبود کون ہے؟ قرآن پاک اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کی کان اور دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پہ بھی پردہ کر دیا. اب ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ نفس کا شر انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اس پہلی منزل پہ سب سے پہلے کشمکش کرنی پڑے گی اپنے نفس سے. نفس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ان النفس لامارہ بالسوء، یقیناً نفس تو بدی پہ اکساتا ہے. امر سے مبالغے کا صیغہ یعنی بہت ہی زیادہ اکسانے والا، نہایت سختی سے حکم دینے والا. لہٰذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے پہلی کشمکش خود اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہوگی. ایک حدیث میں نفس کے خلاف جہاد کو ایک اعتبار سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرو. اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. پس پہلی کشمکش ہر اس شخص کو اپنے نفس سے کرنا ہوگی جو واقعتاً اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے. اسی نفس کے متعلق مولانا روم نے کیا خوب بات کہی ہے. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں، فرق بس اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا لیکن اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے. ورنہ میرا نفس اندر سے وہی کچھ دعویٰ کر رہا ہے جو فرعون نے کیا تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ ملک مصر کے بارے میں، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اسی طرح میرا نفس میرے وجود پہ حکومت کا دعوے دار ہے. پس سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاد مجاہدہ مان نفس ہے. جس نے اس منزل کو سر نہیں کیا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے نزدیک اس کے لیے یہ بالکل حماقت ہے. نفس امارہ کو تقویت دینے کے لیے ایک طاقت موجود ہے، وہ شیطان ہے، اور اس کی ذریت اس کا یہ کام کر رہی ہے کہ وہ اس نفس کو تقویت پہنچاتا ہے، اس میں پھوکے مارتا ہے اور اس میں جتنی بھی سفلی محرکات ہیں انہیں مشتعل کرتا ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں ابلیس کی بھی تھوتنی ہے کتے کی تھوتنی کی طرح. وہ اسے ابن آدم کے دل پہ رکھ دیتا ہے، اسے خواہشات نفس دلاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وشفل تھنکنگز، اور مرغوب چیزوں پہ اسے ابھارتا ہے. وہ اس کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے. ایک اور متفق علیہ حدیث میں فرمایا گیا شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا ہے. قرآن پاک میں مختلف اسالیب ہیں. بے شمار مقامات پہ شیطان کے اغوا اور فریب سے متنبع کیا گیا ہے. ایک مقام پہ فرمایا گیا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم میں سے کوئی سب اسے دشمن سمجھیں. اور سورہ کہف میں بڑے پیار سے، جس میں ایک لطیف سا طنز بھی ہے، موجود ہے، فرمایا گیا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے روح گردانی کی. کیا تم مجھے چھوڑ کے اس کو، اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. چنانچہ کشمکش کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا شیطان اور اس کی سلبی اور مانوی ذریت کے ساتھ، اور اس کو شکست دینا ہوگی. شکست سے مراد علامہ اقبال کے فارسی کلام میں ان کی نظم نعرہ ابلیس میں جو ذکر ہے کہ شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے پروردگار، یہ انسان تو میری مقابلے کا نہیں، ایک مشت خس بے ہے جس کے
لیے میری ایک چنگاری کافی ہے۔ اس انسان کو اگر سوکھی گھاس ہی بنانا تھا تو مجھ سے اس قدر تیز و تند آگ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی یہ انسان تو میرے مقابلے میں کافی کمزور ہے، اس کو میرے مقابلے پہ کیوں لایا گیا؟ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، الہی کوئی تو زندہ مرد حق پرست ایسا ہو جو مجھے شکست دے دے تاکہ میں بھی تو کبھی شکست کا لذت آشنا ہو سکوں۔ تو دوسری کشمکش اور دوسرا مجاہدہ یہ ہوگا کہ اس سے معاشرے کا دباؤ آپ کی طرف کم ہوگا۔ تیسری کشمکش ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا جو سماجی دباؤ ایک خاص رخ پہ دھکیلے گا، اس کے لیے کہ ہجوم جس میں سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں چلنا بہت آسان ہے، آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، وہ آپ کو خود دھکیل کے لے جائے گا۔ اس طرح کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی کشمکش زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ موافقت کر لو، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، یعنی جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو اور ان کے ساتھ چلتے رہو۔ دینوی نقطہ نظر سے عافیت اسی میں ہے کہ چین و سکون سے زندگی بسر ہوگی کہ زمانہ تم سے موافقت نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو، لیکن غیرت و حمیت کا تقاضا اقبال کے نزدیک بالکل برعکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ تم سے موافقت نہیں کرتا تو تم اس سے لڑو اگر تم حق پہ ہو خاص طور پہ۔ پس دینی فرائض کی پہلی منزل پر تین افراد و اطراف و جوانب سے یہ تین کشمکشیں ہیں جو ہر شخص کو کرنی ہوں گی جو واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کا ارادہ اور عزم رکھتا ہے۔